ایک دفعہ کا ذکر ہے، چمکتے ہوئے پانیوں کے نیچے مرجان کے سمندر میں ایک چھوٹی سی جل پری رہتی تھی جس کا نام میرینا تھا۔ میرینا کوئی عام جل پری نہیں تھی، اس کے دل میں سمندر کی تمام مخلوقات کے لیے بے پناہ محبت اور تجسس بھرا ہوا تھا۔ اس کے لمبے لہراتے بال سمندر کی لہروں کی طرح چمکتے تھے اور اس کی دم نیلے اور سنہری رنگوں میں جگمگاتی تھی۔ ایک دن صبح کے وقت جب میرینا خوبصورت مرجان کی چٹانوں کا جائزہ لے رہی تھی، وہاں اسے ایک عجیب منظر نظر آیا۔ وہاں سمندری گھاس میں پھنسی ہوئی ایک چمکدار سرخ مچھلی تھی۔ اس کے ترازو سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے، لیکن وہ فکر مند نظر آ رہی تھی اور خود کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رک جاؤ، میں تمہاری مدد کرتی ہوں، میرینا نے آواز دی اور تیزی سے اس کی طرف تیرتی ہوئی گئی۔ سرخ مچھلی جس کی بڑی گول آنکھیں تھی حیرانی سے اوپر دیکھنے لگی۔ اوہ شکریہ، میں یہاں گھنٹوں سے پھنسی ہوئی ہوں، اس نے چھوٹی سی آواز میں کہا۔ میرینا نے نرمی سے سمندری گھاس کو کھینچا اور مچھلی کو آزاد کر دیا۔ لیجئے، اب آپ محفوظ ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرینا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام روبی ہے، سرخ مچھلی نے خوشی سے اپنی پنکھوں کو ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں چھپی ہوئی جھیلوں کی طرف جا رہی تھی لیکن کرنٹ میں بہک گئی، آپ نے میری جان بچائی ہے۔ شکریہ۔ چھپی ہوئی جھیل؟ میرینا کی آنکھیں تجسس سے چمک اٹھی۔ میں نے اس کے بارے میں کہانیاں سنی ہیں لیکن کبھی وہاں گئی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں رات کے وقت پانی چمکتا ہے۔ روبی نے سر ہلایا۔ ہاں، ایک خوبصورت جگہ ہے وہ، لیکن وہاں پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کرنٹ بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، جو وہاں کے عادی نہ ہو ان کے لیے۔ کیوں نہ ہم دونوں ساتھ جائیں؟ میرینا نے تجویز دی۔ مجھے نئی جگہ تلاش کرنا بہت پسند ہے اور اگر ہم ایک دوسرے کی مدد کریں تو یہ آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ چھوٹی جل پری اور سرخ مچھلی نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ جیسے ہی وہ مرجان کے جنگلات سے گزرے، انہیں مختلف قسم کی سمندری مخلوقات کا سامنا ہوا۔ دوستانہ ڈولفنز ان کے ساتھ تیر رہے تھے اور جیلی فش کا ایک گروہ اپنے چمکتے ہوئے پنکھوں سے ان کا راستہ روشن کر رہا تھا۔ راستے میں انہیں پتھریلی غاروں اور تیز کرنٹس کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک موقع پر ایک چالاک آکٹوپس نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن میرینا نے اپنی حاضر دماغی سے کچھ چمکدار سپیاں پیش کی جو آکٹوپس کی توجہ ہٹانے کے لیے کافی تھیں۔ آخرکار طویل سفر کے بعد وہ چھپی ہوئی جھیل تک پہنچ گئے۔ جیسا کہ کہانیوں میں کہا جاتا تھا، وہاں کا پانی نرم جادوئی روشنی سے چمک رہا تھا اور فضا میں گانے والی مچھلیوں کی میٹھی آوازیں گونج رہی تھی۔ یہ تو میری توقعات سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، میرینا نے حیرت سے کہا۔ روبی نے پانی میں گھومتے ہوئے اس سرخ ترازو کو چمکایا۔ مجھے خوشی ہے کہ ہم یہاں پہنچ گئے۔ جب وہ جھیل میں تیرتے ہوئے اس کی خوبصورتی کا لطف اٹھا رہے تھے، میرینا اور روبی نے محسوس کیا کہ اصل جادو اس جگہ میں نہیں تھا بلکہ اس کی دوستی میں تھا جو انہوں نے راستے میں پائی۔ اس دن کے بعد میرینا اور روبی بہترین دوست بن گئی، ہمیشہ نئی جگہوں کی تلاش کرتے اور ایک ساتھ نئی مہمات پر نکلتے، اور کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کا سفر انہیں کہاں لے جاتا ہے۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے پر بھروسہ کر سکتی ہیں، اور یوں چھوٹی جل پری اور سرخ مچھلی ہمیشہ خوش و خرم رہنے لگی، اپنی مہمات کا لطف اٹھاتے ہوئے سمندر میں ہر جگہ محبت اور دوستی پھیلانے گئی۔